الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمعے کے حوالے سے میں کئی دفعہ گزارشات کر چکا ہوں کہ جمعے والے دن آپ اپنے کام کاج چھوڑ کے اگر اللہ کے گھر میں جلدی پہنچ جائیں گے تو اللہ کے کاغذوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا۔ ہم لیٹ آ کر بھی کوئی تیر نہیں مارتے، کیا خیال ہے؟ آنا تو پھر بھی ہے، لیٹ آ کر ہم کون سا تیر مار لیتے ہیں؟ کون سی دنیا کو فتح کر کے ہم آتے ہیں؟ تو جب آنا ہی ہے، پڑھنا ہی ہے جمعہ، تو جمعے کا مقصد یہ ہے کہ اذان سے پہلے بندہ پہنچے، جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے نوافل ادا کرے، ذکر اذکار ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس کے بعد پھر وہ خطبہ سنے، توجہ کے ساتھ کسی سے کوئی بات چیت نہ کرے اور نماز ادا کرے، حتیٰ کہ اسے ہر قدم پر اللہ رب العالمین جو ہے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں اگر ہم کوشش کریں۔ اور پھر ہمارا جمعہ اس لیے لیٹ ہو جاتا ہے کہ ابھی لوگ نہیں آئے، جو پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر زیادتی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا جمعہ 1:25 تک ختم ہو جایا کرے گا، کبھی ایک تو 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو الگ بات ہے، لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ 1:25 پہ ہمارا خطبہ ختم ہو جائے، نماز کھڑی ہو جائے۔ اسی طرح پچھلے جمعے ایک دو ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے اوپر کے سپیکر بند ہیں تو خواتین گھر میں درس وغیرہ سن لیتی تھیں، تو اللہ کے بندو خواتین کو آپ مسجد میں لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے نہیں آتی تھی، پوچھئے جا کر علماء سے۔ جتنی خواتین قرآن کی حافظہ تھیں، عالمہ تھیں، مفسرہ تھیں، مدبرہ تھیں، مفکرہ تھیں، وہ ساری حضور کے خطبات سن کر عالمہ فاضلہ بنی تھی، گھر میں بیٹھے بیٹھے عالمہ فاضلہ نہیں بن گئی تھی۔ وہ عام نمازوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نمازیں ادا کرتی تھی، 5 نمازیں۔ اس کی مثالیں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے، اگر پیچھے سے کسی دودھ پینے والے بچے کی رونے کی آواز آتی تو آپ نماز کو مختصر کر دیتے، یعنی رکوع، سجدہ، قیام شارٹ کر دیتے تھے، تاکہ وہ ماں جس کا بچہ رو رہا ہے وہ اپنے بچے کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ وہ بچہ گھر میں نہیں رو رہا ہوتا تھا، ماں اس کو ساتھ لاتی تھی۔ آج ہماری عورتیں یونیورسٹی جا سکتی ہیں، کالج جا سکتی ہیں، بازار جا سکتی ہیں، مزار جا سکتی ہیں، دربار جا سکتی ہیں، اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتی کیونکہ یہ فتنے کی جگہ ہے۔ اس سے بڑی اگر کہ ہماری بے عقلی ہے تو اس پر بھی ماتم کرنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ تو خواتین کو جمعے کے اندر لایا کریں، عام دروس کے اندر لایا کریں، تاکہ وہ دین سیکھیں۔ ہم لوگ تو سارا دن باہر ہوتے ہیں، مرد حضرات کہاں ہوتے ہیں؟ کام کاج کے سلسلے میں باہر ہوتے ہیں نا، تو گھر میں بچوں کو سنبھالنے والی کون ہوتی ہیں؟ عورتیں۔ تو اگر عورتیں ہی دیندار نہیں ہوں گی، ان کو ہی دین کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوگا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری اولادیں صلاح الدین ایوبی بنیں گی؟ نہیں، ہمارے بچوں سے آپ پوچھئے فلاں فلم کا فلاں ہیرو کا نام کیا ہے وہ بتائے گا، فلاں ڈرامے میں فلاں ایکٹر کا نام کیا ہے وہ بتائے گا۔ کبھی اپنے بچے سے پوچھئے محمد بن قاسم کون تھا، صلاح الدین ایوبی کون تھا، حضرت عمر کون تھے، ابو بکر کون تھے، حضرت علی کون تھے؟ نہیں پتہ، کیونکہ ہم سارا دن باہر ہیں۔ ہمیں جمعہ جہاں مل گیا بس 2 رکعت پڑھ لی۔ خواتین کو دین کے بارے میں علم نہیں، بچے نے سارا دن گلی کی خاک چھاننی ہے اور شام کو ہمارا رویہ یہ ہوگا، ہاں بھی کیا ہوا کہ وہ ادھر تھا تو وہ ادھر تھا۔ تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ خواتین کی دینی تعلیم ہونی چاہیے۔ اور یہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین 5 نمازوں میں آتی تھی، جمعہ تو پھر دور کی بات، جو 5 نمازیں میں آتی ہیں، کیا خیال ہے وہ جمعے میں نہیں آتی تھی؟ ایسے وہ عالمہ فاضلہ بن گئی تھی، قرآن کی قاریہ بن گئی تھی، کیا خیال ہے؟ اوپر خواتین کے لیے سیپریٹ ہال موجود ہے، وضو خانہ الگ ہے، ہر چیز سیپریٹ ہے۔ آپ پیچھے سے وہاں سے رستہ ہے، آپ لائیں اوپر، وہ جمعہ کی نماز ادا کریں، خطبہ سنیں، تاکہ انہیں دین کی سمجھ ہو۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ
تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دے. کیا خیال ہے جس نے ساری زندگی ہمارے ساتھ گزاری اس کو ہمارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ جو ہمارے بچوں کی ماں ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیا خیال ہے؟ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ہے؟ تو وہ کیسے جا سکتی ہیں اگر ان کو دین کے بارے میں علم نہیں، وہ نماز کی ان کو فکر نہیں، ان کو دین کی فکر نہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی فکر نہیں ہے، ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے؟ تو پھر جو کچھ وہ دنیا میں دیکھ رہی ہیں وہی کریں گی نا. کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما کے ہمیں تو جنت میں داخل کر دے، ہماری بیویوں کو دوسری طرف بھیج دے تاکہ جان چھوٹ جائے؟ کیا ایسا چاہتے ہیں؟ نہیں. اللہ ہمیں دنیا میں بھی امن و سکون کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ رکھے، وہاں بھی اکٹھا کر دے، اور یقین جانے قیامت کے دن ہماری گربان ہوگی، ان خواتین کا ہاتھ ہوگا کہ اللہ یہ خود تو دین سیکھ کے آ جاتے تھے، ہلکا پھلکا جو بھی ان کو سمجھ میں آتا تھا، لیکن ہمیں انہوں نے کبھی نہیں جانے دیا، کبھی نہیں سمجھایا، کبھی دین کے لیے نہیں چھوڑا. تو اگر وہاں اللہ کی عدالت میں آپ سامنا کر سکتے ہیں تو بڑی شوق سے کیجئے، اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو جمعے والے دن اذان سے پہلے آپ خود بھی پہنچیں، بچیوں کو، خواتین کو بھی آپ لائیں، وہ اوپر آ کر جو ہے وہ جمعہ ادا کریں، خطبہ سنیں، مسئلہ مسائل سنیں، عام دروس ہیں اگر ہمارے ہاں تو اس کے اندر بھی آپ شریک کریں تاکہ ان کی دینی تربیت ہو سکے، تاکہ وہ ہمارے ساتھ اپنی اولاد کی بہتر تربیت کر سکے.